یکتی کو ساتھ ملائے کہ اللہ پر ایمان، وہ اللہ کے الہ ہے، اپنی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کی صدائیں انڈیا پاکستان کی مسجد کے میناروں سے گونجتی ہیں۔ کیا مطلب؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد آپ اللہ کے نور کا پیس ہے، ٹکڑا ہے، جزو ہے، آپ پر سلامتی۔ عیسائیوں کا جرم کیا ہے؟ ان کا ایمان کیوں برباد ہوا؟ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ امت اسلام کیوں مر رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کو ایک نہیں، 2 3 4 5 مانتی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ظالموں نے رب کا بیٹا بنا دیا۔ محمد یار گڑھی دیوان محمدی کتاب لاہور سے شائع ہوئی، مکتبہ ہمدرد سے، اس میں لکھتے ہیں گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اگر محمد کو خدا مانتا ہے تو مسلمان ہے، خدا نہیں مانتا، خدا سے جدا مانتا ہے تو دغا باز ہے۔ ایک شیعہ ذاکر اپنی مجلس میں کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکنے ہا، نہ خدا سے جدا اکنے ہا۔ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ ہم نے کتنے الہ بنا رکھے ہیں۔ تلگرہ غوثیہ کے اندر غوث علی شاہ کلندر لکھتا ہے ایک جھوٹی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی سے، جبرائیل سے وہی کہاں سے لاتے ہیں؟ کہا عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا پہ ٹہر جاتا ہوں، وہی آتی ہے لے کر آپ تک آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا وہی دینے والا کون ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا اب ذرا جاؤ تو دیکھنا۔ جبرائیل عرش پہ پہنچے، پردے ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ منتظر عباس ندوی کی کتاب راولپنڈی سے شائع ہوئی حفاظت قرآن، اس میں لکھتا ہے جب معراج پر اللہ کے نبی گئے، ان کے باطنی نتیجے کے مطابق عرش پہ پہنچے تو وہاں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ تو اللہ نے پردہ ہٹایا، پیچھے علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اسی کی ولایت بتانے کے لیے تو تجھے یہاں بلایا ہے۔ ہمارے الہ کتنے ہیں؟ الا الذین آمنوا، جب تک ایک اللہ پر کھڑا ایمان نہ ہو کہ اللہ کی ذات میں نہ محمد نور من نور اللہ ہے، نہ کوئی اور شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی دوسرا رخ ہے، نہیں، اللہ کے الہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے وجود میں کوئی شراکت نہیں رکھتا، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ نور میں کوئی ساجی ہے۔ پھر اللہ کی عبادت میں اس اللہ کو یکتا مانیے، مگر نہ اللہ کی عبادت کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا مال آتا، ان کی تجارت آتی، ان کے بکرے آتے، جانور آتے، وہ اللہ کے لیے اس میں سے حصہ بنا دیتے اور اپنے اولیاء کے لیے بھی حصہ بنا دیتے۔ نہیں، عبادت میں بھی اللہ کے الہ ہے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ایک ایک عمل جو خالص اللہ کے لیے ہے، امید ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو، محبت ہو، ڈر ہو، یہ خالص اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی اور شریک۔ یہ عقیدہ رکھنے والا کہ صبح گاڑی نکالی ہے، اگر بابے کے دربار پہ چند ٹیکے نہ ڈالے یہ چلتی گاڑی کو پلٹی کر دے گا، الٹا کر دے گا، یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کی عبادت میں اس بابے کو شریک کرتا ہے۔ ڈر اللہ کا، تحت الاسباب تو کسی سے ڈرا جا سکتا ہے، لیکن اسباب کے بغیر ڈر ایک اللہ کا۔ جو یہ ڈر رکھتا ہے اگر 11ویں کا دودھ نہ دیا بابا بھینس مار دے گا، وہ اللہ کی اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنا رہا ہے۔ چور چوری کر لے، اسے کہا جائے آؤ مسجد میں آ کر قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جناب میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے چوری نہیں کی۔ اس کو کہا جائے آ جاؤ معین الدین کے دربار کی کنڈی کھول دو،
وہ کاپ کاپ کے وہیں مر جاتا ہے کہ بابا ٹانگ توڑ دے گا. اللہ کا وہ ڈر نہیں جو غیروں کا ڈر ہے. یہ اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا چکا ہے, اس کا ایمان فیل ہے. اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرنا, جیسے اللہ مشکل کشا ویسے علی مشکل کشا, جیسے اللہ حاجت روا ویسے نبی حاجت روا. اس پر ایمان لائیے, اس کی عبادت میں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کیجیے. لیکن کیا اس ایمان لانے سے جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو جائے گا, نجات مل جائے گی؟ نہیں. یہ نجات کی سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کی توحید کھری ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لانے کے بعد پھر چلے کرو, پھر تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, منکے پھیرتے رہو, پھر کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھتے رہو, پھر گٹھلیوں میں آیت کریمہ کا ورد کرتے رہو, پھر مرنے والے کا 3واں 7واں نامہ 10واں 40واں کل برسی کرتے رہو, پھر عید برات کے جلوس نکالتے رہو. نہیں, توحید کو کھڑی کرنے کے بعد وعملوا الصالحات, اعمال وہ کرو جو صالح ہو, نیک ہو. کیا مطلب اعمال صالح کا؟ جس میں 2 شرطیں ہو. ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے, دوسرا وہ عمل محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو. اگر عمل سنت کے مطابق نہیں, وہ عمل صالح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا, قرآن ہی پڑھا ہے. کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لی, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں, قرآن ہی تو پڑھا ہے. مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ کے اس کی روح کو ملٹی کر دیا تو کیا حرج ہے؟ قرآن ہی پڑھا گیا. حرج یہ ہے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد ہو, 40 دن کا چلہ ہو, کھانے پہ قرآن ہو, قرآن پڑھ کے مردوں کو ثواب پہنچانا ہو. ان سارے کاموں میں 3واں ہو 7واں ہو, نامہ ہو, تسبیح ہو, قل ہو, برسی ہو, عید میلاد کا جلوس ہو, یا رجب کے اندر کنڈے بھرنے ہو, ان میں حرج یہ ہے اگر یہ دین ہوتا تو محمد بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام بتانا, نبی کی اطلاع نہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ عمل دین بن سکتا, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے سوائے اس کے کہ وہ عمل میں تمہیں بتا چکا ہوں. کوئی عمل نہیں جس کی بنا پر تم جہنم میں جا سکو سوائے اس کے کہ اس سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, توحید خالص, پھر اتباع رسول, اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع خالص کھڑی, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں, نہ کسی پیر کی, نہ امام کی, نہ شیخ کی, نہ بزرگ کی. ہر وہ عمل کیا جائے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. 2 پیڑھیاں آپ کر چکے ہو لیکن خسارے سے ابھی جان نہیں چھوٹی. توحید بھی سمجھ آ جائے, اتباع سنت بھی سمجھ آ جائے, پھر میرا خیال ہے گھر جا کے سو جانا چاہیے. تیسرا کام یہی ہے نا. کوئی آپ کے دروازے پہ 9 محرم کو نظر اللہ نیاز حسین کے چاول لے کر آئے, گوشت لے کر آئے, حلیم لے کر آئے, تو بڑے صاحب کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں, لے لو, چھت پہ پھینک دینا. اگر اس کو کہا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, جا واپس لے جا, تو سارے محلے میں پتہ لگ جائے گا یہ وابی ہے. تو پھر رشتے داری, تعلقات, دوستی, کاروبار سب پہ حرف آئے گا. کوئی بات نہیں, چپکے سے لے لو, پھر چھت پہ پھینک دیں گے. تم چپکے سے لے کر چھت پہ پھینکو گے, آنے والی نسل لے کر کھانا شروع کر دے گی کہ ابا جان لے لیا کرتے تھے. ثواب سارا تمہارے کھاتے میں چڑھے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, توحید خالص, اتباع سنت خالص, وتواصوا بالحق. پھر جو حق تم تک آ گیا ہے, جو حق تم سمجھ چکے ہو, اس کو لے کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو. ہم اجمیری کو داتا نہیں کہتے, ہم علی کو مشکل کشا نہیں کہتے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ نہیں کہتے, ہم گیارہویں کی کھیر نہیں کھاتے, ہم غیر اللہ کی نیاز نہیں لیتے, اپنے دروازے پہ آئے ہوئے اس فقیر کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالتے جو یہ آواز لگائے نظر اللہ نیاز حسین. جمعرات کے نام کا, بڑے امام کے نام کا,
حسین کے نام کا، فاطمہ کے نام کا، کنڈے کے نام کا، رجب کے نام کا، ہم ایسے مردار کے کشکول میں کچھ ڈالنا حرام جانتے ہیں۔ اس دعوت توحید کو لے کر پھر لمبی چادریں نہ تانو۔ الفاظ سخت ہیں لیکن منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں۔ بیٹی کا رشتہ آ جائے تو یہ دیکھنے والوں کوئی بات نہیں، اگر مواہب نہیں ہے تو خیر صلاح ہے، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے نا، سعودیہ میں کمائی تو کرتا ہے، جاب تو اچھی ہے، کار کوٹھی بھی ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن میں اس کی رہائش بھی ہے، کوئی بات نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو تیری بچی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور تیری بچی تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس ایمان، اس عقیدے، اس اتباع کی بنیاد پر اس دعوت کو لے کر ننگے کھڑے ہو جاؤ، کھول کر اعلان کر دو، جو اللہ کی توحید میں شریک کرتا ہے، وہ مامے کا بیٹا ہو، چاچے کا بیٹا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضہ اپنی کمر کسی کو دکھایا نہیں کرتے تھے۔ عمر نے کہا بلال کمر تو دکھاؤ، کمر دیکھا، ہاتھ ڈالا تو روتے ہوئے ہاتھ کو باہر نکال لیا۔ بلال کی کمر پہ گوشت نام کی چیز ہی نہیں تھی، ہڈیوں کا پنجر، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنے والا بلال۔ زبان حال سے کہا عمر نے بلال ایسا کیوں کروایا ہے؟ بلال کے جذبات کو زبان دی جائے تو انہوں نے کہا عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس توحید کو سن کر، سمجھ کر، مان کر گونگے شیطان نہ بنو کہ یہاں سے ہم نے چندہ لینا ہے۔ اگر توحید بیان ہوگی تو چندہ نہیں ملے گا، قربانی کی کھالیں نہیں ملے گی۔ توحید والوں کو قربانی کی کھالیں کوئی نہیں دیا کرتا، ان کی چمڑی اتارا کرتا۔ احمد ابن حنبل کو کہا تھا چچا نے، جو کچھ سمجھ آ گیا ہے بیٹا اپنے دل میں چھپا لے۔ کہا چچا جب مولوی بک جائیں یا ڈر جائیں، چپ ہو جائیں، پھر اللہ کی دین کی بات کو بلند کون کرے گا؟ تیسرا اسٹیپ خسارے سے بچنے والوں کا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ اس توحید کی دعوت کو لے کر کھل کر اعلان کرتے ہیں، اس دعوت کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بڑی عجیب مثال ہے، صبح صبح ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر لوگ موٹر سائیکلوں پر ناشتہ لینے کے لیے نکلتے ہیں نا، کیونکہ رات کو موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند نہیں کی ہوئی ہوتی، صبح کو بھی وہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے۔ روڈ پہ چلنے والا وہ آپ ہو یا میں ہوں، موٹر سائیکل والے کو جانتے نہیں ہیں، ماموں خالہ کا بیٹا نہیں ہے، دوستی بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی ڈے ٹائم لائٹ چلتی ہے ہر بندہ اشارہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ غلط بات ہو تو مجھے روک دینا، ہر بندہ کہتا ہے، کوئی واقفیت نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن اسے یہ اشارہ ہر کوئی کرتا ہے، بھائی لائٹ بند کر رہے ہیں، کیوں؟ فضول چل رہی ہے، یہ ٹائم لائٹ چلانے کا نہیں، نقصان ہو رہا ہے، بند کرو اسے، فضول بیٹری لگ رہی ہے۔ آپ کو یہ فکر تو ہے کہ اس کے موٹر سائیکل کی لائٹ ڈے ٹائم چل رہی ہے، آپ کو یہ فکر نہیں، یہ ہر جمعرات کو بابا جی کو سلام کرنے دربار پہ پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کو بتاؤں جس راہ پر چل رہا ہے یہ راہ تو جہنم کی راہ ہے۔ یہ جہاں اللہ نام کا ایک بکرا ذبح کرتا ہے وہاں اپنے بابے کے دربار پہ جا کر بھی اس بکرے کی نیاز پیش کرتا ہے۔ میں اس کو بتاؤں بھائی تیری راہ تو جہنم کی راہ ہے۔ کسی سڑک پہ آپ جا رہے ہو، سامنے اژدہا بیٹھا ہو، کیا خیال ہے؟ ہر کسی کو کہیں گے یہاں سے گزرو؟ نہ بھی رشتہ داری اور تعلق ہو تو وہاں لال جھنڈی لے کر کپڑا ہلاتے کھڑے ہو جائیں گے، ادھر سے نہیں جانا، آگے اژدہا ہے، ادھر سے نہیں جانا، روڈ کے اوپر گٹر کا ڈھکن غائب ہے، خلا ہے، ہال ہے، موٹر سائیکل کی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹائر اس میں گر جائے گا۔ روکتے ہو یا نہیں روکتے؟ او اللہ کے لیے سوچو، دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے نقصانوں کی ہمیں اتنی فکر ہے، لیکن ایک بندے نے اپنے سینے پر یا علی مدد کا پیٹ سجایا ہے، گھر میں کالا اور سیاہ جھنڈا ہے، سبز جھنڈا ہے، غیر اللہ کی پوجا ہے، نظر و نیاز ہے۔ ہم کان دبا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ کہا تو سارے وہابی سمجھ کے محلے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ۔
تیسرا سٹیپ توحید کو سمجھ کر پھر اس کو مواضع دخل بیان کر دو. چوتھی بات خسارے سے بچنے والوں کی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تم لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرو گے